السلام علیکم شاہمین، اپنی سٹوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے دل سے، اور میری کہانیوں کو لازمی لائک کر کے جایا کریں کیونکہ میں بہت محنت سے آپ کے لیے سٹوریز تیار کرتی ہوں۔ شکریہ۔ لائٹ ہاؤس آج کل بہت زیادہ چھایا ہوا ہے، اور اس کی تنخواہ سن کر تو غریب لوگ زیادہ اس کی طرف متاثر ہو رہے ہیں۔ لائٹ ہاؤس جو کہ آئر لینڈ پر ایک چٹان کے اوپر موجود ہے۔ یقین مانے، انسان اکیلا تنہا بیچ سمندر میں ایک غیر معمولی چٹان کے اوپر ایک لائٹ ہاؤس کو سوچ کر بھی گھبرا جاتا ہے، کیونکہ انسان عموماً تنہا پسند نہیں، اسے اپنے ارد گرد دوست یار اور اپنی فیملی تو چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ایسی خطرناک نوکری ارے بابا کون کرے گا؟ ہم چار یار اپنے گھر کے اندر آج پارٹی انجوائے کر رہے تھے اور لائٹ ہاؤس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ شہر یار، میں نے تو اپلائی کر دیا ہے، تو بھی کر دے، کیا پتہ یہ 32 کروڑ تیرے بھی ہاتھ لگ جائیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں بھلا کیوں جانے لگا؟ ویسے بھی اگلے مہینے میری شادی ہے، مجھے وہاں جا کر ان 400 لوگوں کے اندر مزید موت کا اندراج کرانے کا کوئی شوق نہیں۔ ارے ان تینوں کا بھی تو سوچو جو بچ چکے ہیں، انہیں تو نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا یا ایمان کی قوت سے بچ گئے۔ میں اتنا پاورفل نہیں، میں نہیں جا رہا۔ تو نے جمع کرا دیا، بس ٹھیک ہے، اب تو اپنے خیر منا۔ تو نے جو چھپ کر اپنے گھر والوں سے یہ کام کیا ہے، یقیناً تمہاری خیر نہیں۔ ارے تو میں کون سا جا رہا ہوں، میرا بھی ششکا ہے، پورا ہو جائے گا۔ سوچ، نوٹوں کے بستر پہ سوؤں گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، زندہ واپس لوٹو گے جب نا۔ اور سب سے بڑی بات، نعمان بولا، اسے کوئی بلائے گا تب نا۔ چاروں ہنس پڑے۔ ہم چاروں دوستوں کا تعلق پشاور سے تھا، عدنان، نعمان، شہریار اور یہ بے وقوف جس نے اپنا پاسپورٹ جمع کروایا تھا، اس کا نام امیر زادہ تھا۔ امیر زادہ بہت ہی زیادہ ہوشیار اور خیالوں میں رہنے والا انسان تھا۔ یہ ایک ایسا لڑکا تھا جسے خیالی دنیا سے باہر آنا پسند ہی نہ تھا۔ اس نے اپنے خوابوں میں ایک بہت بڑا محل تیار کیا ہوا تھا، اور اس محل کے اندر اس نے نہ جانے کیا کیا آسائشات لگائی ہوئی تھیں، لیکن حقیقت میں وہ نہایت غریب اور یتیم لڑکا تھا۔ وہ اپنے چاچا کے دیے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا، اور اس کے باقی تینوں دوست اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن کی یاری ہونے کے ناطے کبھی ان چاروں میں اونچائی اور نیچائی، امیری غریبی کا تو فرق ہی نہ آیا تھا۔ امیر زادہ خاموشی کے ساتھ اپنا پاسپورٹ جمع کروا کر آج یہ بات اپنے دوستوں سے شیئر کر رہا تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی امی نے اس سے پوچھا کہ رات کا 2:30 بجا ہے اور تم اس وقت آ رہے ہو؟ میری بوڑھی ہڈیاں ہو گئی ہیں، میں اتنا جاگ کر بیٹا تمہارے لیے انتظار نہیں کر سکتی۔ بس اماں، تھوڑے دن کی اور بات ہے، اگر اللہ نے ہماری سن لی تو ہماری کایا پلٹ جائے گی اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا ترقی کرے امیر زادہ، اور میں نے تو تمہارا نام رکھا بھی امیر زادہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو میرا بیٹا ضرور ترقی کرے گا، لیکن مجھے یہ بات تو بتاؤ، تمہارے ہاتھ کوئی الادین کا چراغ لگنے جا رہا ہے؟ اس کی اماں نے گہری تجسس بھری نظروں سے امیر زادہ کو دیکھا۔ امیر زادہ نے نظریں ادھر ادھر چھپا لیں اور چندھی آنکھیں کر کے بولنے لگا، کچھ ایسا ہی سمجھ لیجیے اماں جان کہ میرے ہاتھ الادین کا چراغ لگنے جا رہا ہے۔ چلیں، میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں اپنے دوستوں کے ہاں، آپ بھی آرام کریں اور میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ یہ چھوٹا سا مکان تھا جس میں امیر زادہ کا کمرہ الگ اور اس کی ماں صحن میں ہی سو جایا کرتی تھیں۔ جیسے تیسے یہ اپنا گزارا کر رہے تھے۔ امیر زادہ ایک گہرے خیال میں تھا، نہ جانے اس کی کب آنکھ لگ گئی۔ ہیلی کاپٹر نے اس کی دور دور پروں کی شائیں شائیں آواز نے امیر زادہ کو بہت ہی زیادہ خوش کر دیا تھا۔ ارے یہ نظر آ گیا ہے لائٹ ہاؤس۔ تھوڑی ہی دیر بعد امیر زادہ کی لینڈنگ لائٹ ہاؤس پر ہو گئی تھی۔ ضروری احتیاطی تدابیر اور ایک ایک انسٹرومنٹ اور معلومات امیر زادہ کو دی گئی تھیں۔ امیر زادہ نے اپنے ساتھ کچھ ضروری کتابیں رکھ لی تھیں اور ضرورت کا ہر سامان میڈیسن اسے پرووائڈ کر دی گئی تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ نیند کس طرح لینی ہے،
لائٹ کا کوئی نقصان نہ ہو اور گہری نیند بھی نہیں سونا، کیونکہ لائٹ بند ہو جاتی تو الٹے پیسے اس کی تنخواہ میں سے کاٹ لیے جانے تھے۔ ایک ایک چیز اسے سمجھا دی گئی تھی اور اس سے اب دستخط بھی کروا دیے جا چکے تھے۔ امیر زادہ نے دستخط تو بہت زیادہ جوش و خروش سے کر دیے، لیکن آگے کیا ہونے جا رہا تھا ہر کوئی اس بات سے بے خبر ہی تو رہتا ہے۔ ہیلی کاپٹر جیسے ہی لائٹ ہاؤس کی چٹان پر لینڈ کرتا ہے، امیر زادہ کو نیچے اتار کر کچھ لوگ اس کے ساتھ اس کا سامان اندر رکھوانے کے لیے لائٹ ہاؤس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک بوسیدہ سا جس کے اندر جگہ جگہ لکڑی کا کاٹ کباڑ بھی پڑا ہوا تھا، کچھ ہی کمروں پہ مشتمل یہ لائٹ ہاؤس تھا، جس میں سے عجیب سی بوسیدہ سیلن کی سی مہک آ رہی تھی، ایسی ناگوار بدبو کہ امیر زادہ نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا تھا۔ وہ انگریزی کم ہی سمجھ پاتا تھا، لیکن پھر بھی اشاروں میں بات سمجھ جایا کرتا تھا۔ اب تو اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ خیر، ہیلی کاپٹر پرواز کر چکا تھا اور وہ اپنی کھڑکی سے دور تک اس ہیلی کاپٹر کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ امیر زادہ 32 کروڑ کے بارے میں سوچ کر نہایت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ اب تو ہر ماہ میرے پاس اچھی خاصی رقم آ جائے گی۔ سمندر آج ٹھہرا ہوا تھا، ہوا میں خاصی نمی تھی، پارا لگتا ہے حد سے زیادہ منفی ہو چکا ہے، ٹھنڈ کے مانو دانت بجنے لگے۔ آج یہ سمندر اتنا خاموش ہے، لوگ تو بلا وجہ ڈراتے ہیں، لائٹ ہاؤس میں یوں، لائٹ ہاؤس میں یوں، بھوت پریت جنات، کچھ بھی تو ایسا نہیں۔ مزے سے جا کر وہ گدے پر دراز ہو گیا۔ کافی تھکاوٹ کے باوجود وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوشی کے مارے اس کی تو آنکھ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پھر سے اپنے خیالی دنیا میں اسی محل میں جا کھڑا ہوا جہاں وہ نوٹوں کے ڈھیروں تلے دبا ہوا تھا اور بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ دیکھو اماں، میں نے کتنے سارے پیسے کما لیے۔ اب وہ اٹھا اور اٹھ کر تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان نکالا اور ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھڑی کی جانب نظر گھمائی۔ ارے یہ کیا، یہ گھڑی تو بند ہے، یہ کیسے بند ہو گئی؟ مجھے کیا پتہ چلے گا اب کیا وقت ہو رہا ہے، اور اب کیسے میں ان لوگوں سے رابطہ کر سکوں گا؟ یہ تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اچانک سے اسے کچھ محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں سے سورج کو سمندر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ارے اتنی جلدی رات ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں تو گھڑی بندھی ہی ہوئی تھی جس میں پاکستان کے 6 بج رہے تھے۔ دھند میں، کوہرے میں ڈوبا ہوا سمندر، چاروں اور حد نگاہ اسے سمندر کی خاموشی ہی سنائی دے رہی تھی۔ کہیں اکا دکا نہروں کا اچھال اسے ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ چلو نماز مغرب ادا کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے پانی سے وضو بنایا اور قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنے لگا۔ سلام پھیر لینے کے بعد اس نے سوچا چلو تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ امیر زادہ نے اپنی نماز کی پابندی رکھی، تہجد کی بھی پابندی رکھی۔ اس کے 2 دن بہت اچھے سے گزر گئے تھے۔ وہ ایک خیالی لڑکا تھا، اسے تنہائی پسند تھی، یہ دونوں عادتیں اس کے کام آ گئیں، اور اللہ پر توکل۔ تیسری رات جب وہ مزے سے اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، یہ ایک ایسی نوکری ہے جس پر میں نے حامی بھر لی۔ سمندروں کو لائٹس، یہ تو ٹریفک لائٹ کی طرح مسئلہ ہو گیا کہ سگنل دکھانا پڑتا ہے۔ خود بخود سے باتیں کیے جاتا، نہ جانے امی بھی کیسی ہوں گی۔ میں تو امی سے چھپ کر آ گیا ہوں، لیکن امی میرے لیے دعائیں کرتی ہوں گی۔ جب میں نوٹوں سے بھرے بیگ لے کر لوٹوں گا، یقیناً وہ خوش ہو جائیں گی اور میری زندگی اکثر بدل جائے گی۔ بچے ہوں گے، شادی ہوگی۔ وہ جی وہ غریب خیالی پلاؤ بناتا ہوا لیٹا رہا۔ اچانک سے لائٹ ہاؤس کی کھڑکیاں بجنے لگیں، ایک سمندر میں ہلچل ہونے لگی
اور آہستہ آہستہ ہلچل بڑھنے لگی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی سمندر میں اپنے آپ کو دائیں بائیں جانب پٹخ رہا ہے، ایک لمبی سی سخت چیز کے ساتھ۔ امیر زادہ نے ہمت کی، اٹھا اور چلتے چلتے کھڑکی کی طرف پہنچ کر اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندھیرے میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا کیونکہ آواز کوسوں دور سے آ رہی تھی، اتنی تیز آواز، اور آواز کا خوف اب امیر زادہ کے دل میں بیٹھنے لگا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی چیز جان بوجھ کر امیر زادہ کو تنگ کر رہی ہے۔ امیر زادہ نے شور مچایا، خاموش ہو جاؤ، میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتا، تم جو بھی ہو، لیکن یہ شور اچھا نہیں، چلو سمندر کے اندر جاؤ، ہمیں نہ ڈراؤ۔ ایک آرڈر صادر کر دیا تھا امیر زادہ نے، اور خاموش آواز ہو گئی تھی ایک دم۔ امیر زادہ اپنے کندھے اچکاتا ہوا واپس اپنے بیڈ کے پاس آ گیا تھا اور اب وہ بسکٹ نکال کر کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کی اماں نے اسے آواز دی ہو، امیر زادہ، امیر زادہ بیٹا، تم مجھے بنا بتائے کیوں آ گئے؟ اماں، اماں تم یہاں کیسے آ گئیں؟ کیوں؟ میں اپنے بیٹے کے پاس نہیں آ سکتی؟ کیا صرف میرا بیٹا ہی مجھے بنا بتائے جا سکتا ہے؟ اچھا، تو آپ کیسے آئی ہو؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شور ہو رہا تھا تو میں ہی تو آ رہی تھی۔ کیسے آ رہی تھیں اماں؟ اماں جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی امیر زادہ کے پاس آ رہی تھی کہ اچانک دروازے کے بیچ میں ٹھہر گئیں۔ اماں رک کیوں گئیں؟ اندر آؤ۔ ہاں میں اندر آؤں گی، کیوں نہیں آؤں گی؟ میں آ کر تمہارے پاس بیٹھوں گی، تم سے ہی تو ملنے آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک سزا ملے گی۔ کیوں اماں؟ سزا کیسی؟ میں تو آپ کا بیٹا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بنا بتائے آ گیا۔ نہیں، تمہیں اس جرم کی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر اماں نے جو ہاتھ پیچھے کیا ہوا تھا، جب وہ آگے کیا تو ایک تیز دھاری خنجر ان کے ہاتھ میں تھا۔ اماں یہ کیا؟ خنجر؟ ہاں یہ خنجر ہے، جب تک اس سے میں تمہاری گردن نہ اڑا دوں گی مجھے سکون نہ ملے گا۔ اماں تو اپنے بیٹے کو مارے گی؟ کیسی باتیں کر رہی ہو اماں؟ یہ کہہ کر امیر زادہ بیڈ سے نیچے کودا اور کھڑکی کی جانب بھاگنے لگا اور اماں پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ جیسے ہی امیر زادہ نے اپنی آنکھیں بند کی، اماں ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اماں، اماں کہاں چلی گئی ہو؟ اماں یہ کیا؟ یہ میرا وہم تھا؟ میں بھی کتنا پاگل ہوں، خیالوں کی دنیا سے باہر ہی نہیں آتا۔ اور اماں، یہ اماں نہیں تھی تو پھر کون تھا؟ اچانک سے اسے سامنے سے عدنان آتا ہوا دکھائی دیا، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ عدنان، تم بھی یہاں آ گئے؟ ہاں، تمہاری اماں ہی تو لائی ہیں مجھے۔ اماں، ہاں عدنان تم صحیح کہہ رہے ہو، اماں نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں، تم سمجھاؤ نا انہیں۔ ہاں میں سمجھاتا ہوں، پر میری بات تو سنو، تم آخر کو یہاں آئے کیوں ہو؟ کیا بتاؤں، تو سب جانتا تو ہے میری غربت کے قصے، اور اب کیا پھر سے چھیڑوں گا؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن تمہیں یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں پتہ ہے نا یہ کتنی ہانٹیڈ جگہ ہے۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، میں تو آ گیا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم لوگ ایک ایک کر کے کیسے آ رہے ہو، جبکہ یہاں تو کوئی ہیلی کاپٹر بھی لینڈ نہیں ہوا اور 3 ماہ تک مجھ سے پہلے کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ عدنان نے ایک اسکیری ہنسی ہنسی اور اس کے جبڑے کھلتے چلے گئے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، اب وہ 1.5 فٹ کا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹا سا چاقو تھا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے اچھلنے لگا، مرنا تو تمہیں پڑے گا، اور کیوں نہ میرے ہی ہاتھوں مر جاؤ۔ عدنان بہت زور سے چیختے ہوئے جیسے ہی امیر زادہ کے پاس بھاگا، امیر زادہ نے ایک ہولناک چیخ کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ کیا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں، تم جو کوئی بھی مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے مت ڈراؤ،
میں یہاں اپنا کام نکال کر واپس چلا جاؤں گا۔ جو کوئی بھی ہے تم سب کو اللہ کا واسطہ، تم جو کوئی بھی مخلوق ہو، مجھے مت ڈراؤ، میں یہاں وقتی آیا ہوں، میرا یہاں پر کوئی رہنے کا ارادہ نہیں۔ اگر کل ہی کوئی میرا انتظام ہو جاتا ہے تو میں کل ہی چلا جاؤں گا۔ دیکھو خدا را مجھے نہ ڈراؤ۔ چاروں طرف خوفناک ہنسی اور رونے کی آوازیں آنے لگیں، یہاں وہاں اٹخ پٹخ ہونے لگی۔ سامنے سے چلتے آتے دو بچے اس کے سامنے بیٹھ کر کھیلنے لگے اور ان کی پتلیاں سفید سے سیاہ ہوتی چلی گئیں۔ ان کے چہرے سے ہیبت ناک ہنسنے لگے اور ان کے آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اب وہ دونوں کھڑے ہو کر امیر سادہ کے پاس آ رہے تھے۔ امیر سادہ، تم نے یہاں آ کر غلطی کی، یہ ہمارا مسکن ہے اور ہم یہاں انسانوں کو برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ بھی آئے دن کوئی نہ کوئی انسان ہمارے ہاتھوں مروانے کے لیے بھیج ہی دیتے ہیں۔ امیر زادہ سمجھ گیا تھا، یقیناً یہ شریر جنات ہیں جو کہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ امیر زادہ نے اپنے دل کو مضبوط کر کر بلند آواز اذان کہنا شروع کر دی اور وہ دونوں بچے کانوں میں ہاتھ دبائے غائب ہو گئے تھے۔ امیر سادہ بیٹھ کے کونے میں بیٹھا کافی دیر تک سہما رہا تھا۔ اسے یہاں آنے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کونے میں سکڑا سمٹا بیٹھا ہوا امیر زادہ اب پچھتاوے کی گہری کھائیوں میں جا ڈوبا تھا۔ سمندر کی ہلچل مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ لہریں لائٹ ہاؤس کی دیر و دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں۔ چٹانوں کے شور نے جب لہریں چٹانوں سے ٹکراتی ایک خوفناک آواز پیدا ہوتی۔ دن بھر تو یہ سمندر خاموش رہتا ہے، لیکن رات کو نہ جانے اس کے اندر ایسی کون سی بلائیں آ جاتی ہیں جو یہ سمندر کو چین نہیں لینے دیتی۔ یا الہی میری مدد فرما، میں واپس جانا چاہتا ہوں زندہ، میں مرنا نہیں چاہتا۔ امیر سادہ بیچارہ۔ اچانک امیر سادہ کو ایسا لگتا ہے جیسے لائٹ ہاؤس کو کوئی گول گول کراس کر رہا ہے۔ باقاعدہ اسے کسی کے رینگنے کی آواز آ رہی تھی کہ اوپر کوئی چڑھ رہا ہو رینگتا ہوا، اور اس کے منہ سے نکلتی ہوئی پھنکار اور سیٹیاں امیر سادہ کو بہت خوف زدہ کر رہی تھیں۔ یا الہی، اب یہ کیا چیز آ گئی ہے؟ ایسا لگتا ہے کوئی چیز اوپر چڑھ رہی ہے، کم از کم یہ کوئی بھاری بھرکم مچھلی تو نہیں، ایسا تو نہیں کوئی جانور یہاں اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سنا ہے کہ انسانوں کی خوشبو تو سب کو پسند ہوتی ہے۔ امیر سادہ اپنے اس کھڑکی والے کمرے سے اٹھ کر اب دوسرے کمرے میں آ کر چھپ گیا تھا۔ کوئی چیز مسلسل کھڑکی پر ٹکرے مار رہی تھی۔ امیر سادہ نے جیسے ہی جھانکنے کی کوشش کی، اسے لگا کہ ایک بہت بڑے منہ کا اژدہا کھڑکی کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اتنا چوڑا اور موٹا ہے جو کھڑکی کے اندر آ نہیں پا رہا۔ وہ اپنی لمبی لمبی جیب سے بستر کا سامان چاٹ رہا تھا جو کہ امیر زادہ نے کھانے کے لیے پھیلا رکھا تھا۔ امیر زادہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا کہ یا اللہ، اتنا خوفناک، اتنا موٹا اژدہا میں نے تو کبھی کتابوں میں بھی نہیں دیکھا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ اژدہا نما چیز اپنی آنکھ کو کھڑکی سے لگائے مسلسل چاروں طرف معائنہ کر رہی تھی۔ پیچھے سے دونوں بچوں نے مل کر امیر زادہ کو دھکا دے دیا تھا کہ تم اب اس کی خوراک بنو گے، ہم تو تمہیں کچھ نہیں کہتے، چلو اب یہ تمہیں کھا کر اپنی پیٹ کی آگ بجھائے گا۔ یہ کہہ کر ان دونوں بچوں نے امیر زادہ کو دھکا دے دیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ امیر زادہ نہیں نہیں کی چیخ کے ساتھ بہت شور مچا رہا تھا اور وہ موٹا اژدہا اپنی لمبی زبان آہستہ آہستہ امیر زادہ کے پاس لے کر آ رہا تھا۔ امیر سادہ، امیر سادہ، اس کے منہ پر پڑا پانی، اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ماں، آپ سچ مچ میں ہو؟
ہاں کیا ہوا؟ دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، تمہیں خود کو سوچنا چاہیے، کب سے سو رہے ہو اور سوتے سوتے اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ امیر زادہ نے جب چاروں طرف نظریں گھمائیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اٹھ کر فوراً اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور خوب سارا پیار کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ کیا ماں کو پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ شکر ہے ماں، آپ نے مجھے اٹھا دیا اور میں مرنے سے بچ گیا۔ اماں ہنسنے لگیں۔ خواب میں بھی کوئی مرتا ہے بھلا؟ خواب دیکھا ہوگا ڈراؤنا۔ ہاں مجھے خواب ہی تو آیا تھا۔ اچھا جلدی سے ناشتہ لگا دیجیے اماں، میں آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا ناشتہ مس کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اب وہ کیا بتاتا کہ اس نے خواب میں کیا خوفناک کہانی دیکھی۔ اس کے سر سے لائٹ ہاؤس جانے کا بھوت چوتر گیا تھا۔ لسنرز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آتی ہے اسے لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔